عمرے کی ادائیگی پر جانے والا پاکستانی خاندان جس کے 5 افراد کو 20 سال عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس خاندان نے لاہور سے لینڈ کیا جدہ ایئرپورٹ۔ اب جو سامان ان کے پاس تھا، اس سارے سامان میں ایک بیگ وہاں کی پولیس نے، وہاں کی فورس نے اپنے پاس رکھ لیا کہ ہم اس بیگ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس خاندان کے وہم و گمان میں تھا ہی نہیں کہ ان کو تو ہی تھا کہ ہم جو سامان لے کر آئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ ان کے سامان میں سے ایک بیگ کا ٹیگ تبدیل کر کے وہ بیگ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ جناب علی، اس خاندان نے جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اپنے بیگ کے حوالے سے پوچھنا چاہا تو کہا گیا آپ جا سکتے ہیں، آپ عمرے کی ادائیگی کریں۔ احرام باندھا ہوا، اور اس خاندان کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جناب اس خاندان نے جا کر عمرے کی ادائیگی کی، 5 سے 6 دن مکہ میں رہے، پھر آگے مدینہ ٹریول کرنا تھا کہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی۔ اب جناب جو احرام پہنا ہوا تھا اس احرام کو اتار کر اس خاندان کے 5 افراد کو حوالات یعنی جیل میں رہنے والے کپڑے پہنا دیے گئے جو ایک قیدی کو پہنائے جاتے ہیں۔ ان کو فوراً سے 20 سال عمر قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک خاندان جس کے 5 افراد عمرے پر جائیں اور اس کو وہاں پہنچ کر پتہ چلے کہ جو بیگ ہمارے ساتھ ایک شامل کر دیا گیا یا ہمارا بیگ تبدیل کر کے ایک ایسے بیگ کا ٹیگ ہمارے ساتھ لگا دیا گیا جو بیگ ہمارا تھا ہی نہیں، اور اس بیگ کے بدلے ہمیں 20 سال عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس خاندان کے بقول کہ ہمیں جکڑ دیا گیا ہتھکڑیوں میں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں کال کوٹری میں رکھا گیا، اندھیرے میں رکھا گیا، ہم نے ایسا کون سا جرم کر لیا کہ جس جرم کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ ہم کیا جیل کاٹ رہے ہیں؟ کون سی سزا کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو ہنسی خوشی، ہمارے خاندان نے، باقی افراد نے ہمیں رخصت کیا، ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، نبی کے روزے کی زیارت کرنے آئے ہیں، اللہ کا گھر دیکھنے آئے ہیں، گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں تو آ کر ہمیں ایسی مشکل میں پھنسا دیا گیا کہ اس خاندان کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں 20 سال عمر قید کی سزا ہوگی تو یقین جانیے زار و قطار اس خاندان کے افراد روتے رہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ سعودی عرب میں سخت قانون ہے، اگر آپ کوئی جرم کریں گے اور اس جرم کی سزا آپ کو ملے گی اور آپ کو سزا کاٹنی بھی پڑے گی۔ اب جناب علی، جب پاکستانی گورنمنٹ کو پتا چلا کہ جو خاندان یہاں سے عمرے پر گیا وہ خاندان کا اگر جب ٹریک نکالا، لاسٹ ریکارڈ نکالا یا ان فیملی کی ہسٹری نکالی تو کسی بھی قسم کا ان کا کوئی کرائم ریکارڈ نہیں تھا۔ اب اے این ایف کی ٹیم نے، وزیر داخلہ کی ٹیم نے، یعنی کہ محسن نقوی صاحب کی ٹیم نے پراپر انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا اس خاندان کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ 9 ملزمان پر ایک ایسا گروہ جو کہ انٹرنیشنلی کام کرتا ہے، یعنی ایک ملک سے منشیات دوسرے ملک میں لے کر جاتے ہیں، لیکن خود نہیں بلکہ لوگوں کے سامان میں شامل کر کے، اور وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس میں صرف وہی ملزمان شامل نہیں ہیں جو منشیات بیچتے ہیں، بلکہ ایئرپورٹ کی فورس میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں نے کیا اس خاندان کے بیگ کو تبدیل کر کے ایک ایسے بیگ کو ان کے بیگ میں شامل کر دیا اور ان کا ٹیگ لگا دیا جس بیگ میں 2 کلو آئس شامل تھی۔ اب جناب جب یہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، ان کو کہا گیا کہ آپ کا بیگ ابھی آپ کو نہیں ملے گا، آپ چلے جائیں۔ اب بعد میں جب 6 سے 7 دن سعودی عرب پولیس نے، وہاں کی حکام نے، وہاں کی گورنمنٹ نے پراپر انویسٹیگیشن کی، 2 کلو آئس ثابت ہونے کے بعد اس خاندان کو پکڑ لیا۔ اب اس خاندان نے 1 مہینہ کال کوٹری میں گزارا، یعنی حکومت پاکستان نے 1 مہینے میں کوشش کر کے اس خاندان کو اس مشکل سے نکالا اور ان 9 ملزمان کو پکڑا، اور خاص طور پر اس شخص کو پکڑا جس شخص نے، یعنی کہ جو ایئرپورٹ کی اندر پولیس کا ایک شخص تھا جو اس ساری کارروائی میں شامل تھا، جو بیگ تبدیل کرنے میں شامل تھا، اس کو جب سب سے پہلے گرفتار کیا تو پھر اس نے 9 ملزمان کو بھی گرفتار کروایا۔ یہ ایک انٹرنیشنلی گینگ کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارا سامان لے جائیں تو خدا را یہ کام نہ کیجیے گا۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ ہم آپ کو مفت عمرہ کروا دیتے ہیں تو یہ کام بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے سامان کے ساتھ ایک ایسا سامان ایڈ کیا جائے گا جو زندگی بھر آپ کے لیے ایسی مشکل بن کر سامنے آئے گا جس کے لیے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس خاندان کو جب 20 سال عمر قید کی سزا دی گئی تو اس خاندان نے یہ سوچ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ان کو اپنے طریقے سے بالکل ٹھیک گرفتار کیا، کیونکہ انہی کا سامان کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ لیکن جب پاکستانی حکومت کی جانب سے، اے این ایف کی ٹیم کی جانب سے سعودی حکام کو بتایا گیا، ان کو سیٹسفائی کیا گیا
کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا یہ بیگ ہے، بلکہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ان کے بیگ کے ساتھ ایک بیگ شامل کر دیا گیا جس میں آئس شامل تھی۔ خدارہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ عمل کرے یا جب آپ ایئرپورٹ پر ٹریول کرتے ہیں تو اپنے بیگ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یا اس خاندان کو کیا معلوم تھا، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو صرف جو لگیج ہوتا ہے وہ آپ ان کے ایئرپورٹ کے حکام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آگے سے کسی شخص نے ان کا جو ٹیگ تھا اس کو چینج کر دیا اور ان کا ٹیگ دوسرے بیگ کے ساتھ لگا دیا جو کہ ان کے سامان میں شامل ہو گیا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔